بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے درس میں کتاب الایمان والنذور ہم نے قسموں اور نذروں کے حوالے سے احادیث پاک کے ذکر کا آغاز کیا تھا۔ نذور نذر کو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نذر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی جائز یا مباح کام کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے الفاظ بولنا، کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں کام کروں گا، میں ایک دیگ پکا کر فلاں بزرگ کے مزار کے فقراء کو جا کے کھلاؤں گا، نذر کی شکل ہے۔ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے رکعت نماز نفل پڑھوں گا یا اتنا صدقہ و خیرات کروں گا۔ اس کو نذر معین کہا جاتا ہے کہ آپ تعین کرتے ہیں کہ میں فلاں چیز کو فلاں وقت پر یا فلاں صدقے کو فلاں جگہ پر استعمال کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانا کرو۔ یہاں الفاظ آئے نظر نہ مانا کرو، اس اعتبار سے، اس عقیدے کی وجہ سے اس کو روکا کہ اگر یہ خیال ہو کہ نظر تقدیر کو روک دے گی تو پھر نہ مانو۔ تقدیر تو اللہ کی تقدیر ہے، وہ تو ہونا ہی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کیونکہ نظر تقدیر سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتی، اس کے ذریعے تو صرف بخیل سے کچھ مال نکالا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم اور بڑی عجیب بات ہے کہ نظر سے تو بخیل سے مال نکالا جاتا ہے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ اور نظر عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کون مانتا ہے؟ جب پھنس جاتا ہے مشکل، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، یا اللہ یہ مجھ سے چھوٹ جائے تو میں اتنا دوں گا۔ یعنی جب وہ کسی کام میں پریشانی میں پھنستا ہے تو پھر کہتا ہے میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنا خرچ کروں گا، یعنی کام کے ساتھ خرچ کرنے کو جوڑا ہوا ہے۔ اس طرف اشارہ کیا کہ نظر بخیل سے مال نکلواتی ہے۔ جو سخی ہوتا ہے وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے ہر حال میں خرچ کرتا ہے، فراخی ہو یا تنگی ہو، حالات اچھے ہوں یا ماٹھے ہوں، خوشیاں ہوں یا دکھ ہوں، وہ تو ہر حال میں خدا کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اب یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی شرح میں لکھا، کیونکہ لوگوں کی عادت ہے کہ نظروں کو منافع کے حصول اور مصیبتوں کو دفع کرنے پہ جوڑتے ہیں، یہ فائدہ مل جائے یا یہ مصیبت ہٹ جائے۔ بندہ گیا ہے سفر پر، خبر مل گئی کہ پتہ نہیں حالات خراب ہو گئے وہاں پر، اللہ کرے خیر سے آ جائے تو میں یہ کام کر لوں گا۔ یہ ہم نے جوڑا ہے نظر کو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ یعنی اگر وہ پریشانی نہ آتی تو خرچ کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اگر کسی مقصد کا، کسی نفع کے حصول کا کوئی ہمیں نہ مل رہا ہوتا تو ہمارے دل میں خرچ کرنے کا نہیں تھا۔ تو بس ان وجوہات کی بنا پر جو صرف خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا کہ نظر بخیل سے مال کو نکالتی ہے۔ مگر یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظر نہیں ماننی چاہیے، مگر دو باتیں ہمارے ذہن میں آ گئی۔ ایک تو یہ عقیدہ رکھنا کہ بس میں نظر مان لی ہے کہ میں داتا صاحب پہ جا کر دیگ چڑھاؤں گا، اب تو میرا کام ہو ہی گیا، بھلے اللہ نے جو بھی لکھا ہوا ہے۔ نہیں، ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، نظر تقدیر کو نہیں روک سکتی۔ اور دوسری بات یہ بتا دی کہ انسان کو صرف اپنے مقصد کے لیے ہی خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی سر پہ آن پڑے تو پھر بندہ کہے جی میں اتنا دے دوں گا، اور اگر حالات میں تنگی نہ آئے تو خیال ہی نہ آئے خرچ کرنے کا۔ اس رویے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اور اس رویے پر گرفت کی جا رہی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر کی، یعنی کسی اچھے کام کی نظر مانی، اسے چاہیے کہ اس کو پورا کرے، اور جس نے اس کی نافرمانی کی نظر مانی تو اسے چاہیے کہ اسے نہ پورا کرے۔ جیسے ہم نے قسم میں کہا تھا، کل کی گفتگو میں آیا تھا
کہ اگر قسم کھائی اچھے کام پر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر قسم کھائی تھی ناجائز کام پر کہ میں کسی سے جھگڑا ہو گیا، رشتے دار سے، چچا سے، والد سے، بھائی سے، میں تیرے ساتھ کبھی کلام ہی نہیں کروں گا، اب یہ جو قسم ہے یہ غلط کام کی قسم ہے، اس قسم کا کفارہ دے دیں گے مگر قسم کو توڑ دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر قسم نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی والے کام کی نظر بھی نہیں مانیں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نافرمانی میں نظر کو پورا کرنا نہیں، اور نہ ہی اس چیز میں بندہ جس کا مالک نہ ہو۔ پہلی بات تو وہی ہو گئی کہ نافرمانی میں نظر نہیں، اور جس چیز کا بندہ مالک ہی نہیں ہے تو اس کے اندر بھی نظر نہیں ہے۔ نظر اس کاموں میں کی جائے گی جس کا بندہ مالک ہو، یعنی جس کام کے کرنے کا اختیار ہو اس کو۔ اگر اختیار نہیں رہا، آگے حدیثیں آئیں گی، آپ نے دیکھا ایک بوڑھا بابا ہے، اس کے بچوں نے اس کو دونوں طرف سے پکڑا ہوا ہے اور چلا کے جا رہے ہیں، پوچھا بھی کیا ہوا ہے بابے کو، سواری بھی کیوں نہیں بیٹھتا، سواریاں بھی ساتھ جا رہی ہیں، جی باپ نے نظر مانی تھی کہ میں حج پیدل کروں گا۔ تیری طاقت میں نہیں ہے اگر تو زبردستی لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر سواریاں ساتھ جا رہی ہیں اور تم کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پیدل سفر کر رہے ہو کہ میں نظر مانوں گا۔ ایسی نظر نہ مانو جس کی طاقت اور اختیار نہ ہو، جو آپ کے ملک میں ہو جو چیز اس کے اوپر نظر مانو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، یعنی نظر بھی ایک اعتبار سے قسم کی طرح ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ تو فرمایا جیسے قسم توڑنے پر کفارہ ہے جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھنا، تو نظر کو بھی اگر قسم کی طرح موقت کیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی یہی کچھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اب معلوم نہیں کہ جمعہ کا خطبہ تھا یا کون سا تھا، اچانک آپ نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، یعنی جگہ پڑی ہے بیٹھنے کی مگر وہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے اس کا، یہ بیٹھ کیوں نہیں رہا، کھڑا کیوں ہے؟ اس کا نام ابو اسرائیل تھا۔ تو لوگوں نے کہا جی اس نے نظر مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں، اور اسے نظر مانی ہے کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا سائے میں نہیں بیٹھوں گا، اور میں لوگوں سے گفتگو نہیں کروں گا اور روزے سے رہوں گا، یہ بس نظر مان، کسی سے بات نہیں کروں گا، دھوپ میں کھڑا رہوں گا تو روزہ رکھوں گا۔ سرکار ہمیں سے کہو کلام کرے، یہ نظر غلط ہے، بات نہیں کروں گا، کلام کرے، سائے میں آئے بیٹھ جائے، ہاں روزے والی نظر ٹھیک ہے، روزے کو مکمل کرے۔ یعنی جو باتیں ایسی تھی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں، میں دھوپ پہ کھڑا رہوں گا، کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہے ہو، میں بیٹھوں گا نہیں، کیا ضرورت ہے اس کام، اس میں کون سی نیکی ہو رہی ہے، خیر ہو رہی ہے، روزے والی بات تھی، کہا ٹھیک ہے روزہ مکمل کرو مگر باقی چیزوں کو ختم کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس حدیث پاک کا ہم نے ذکر کیا تھا، سرکار نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو 2 بیٹوں کے درمیان چلا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا ان کا کیا حال ہے، کیوں چلے جا رہے ہیں بزرگ، اتنی مشکل میں مشقت میں کیوں چل رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی کہ اس نے نظر مانی ہے کہ پیدل چل کر بیت اللہ شریف تک جائے گا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنی جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اور فرمایا شیخ سے کہو، یعنی بزرگ سے، شیخ کہتے ہیں جیسے بابا جی کہتے ہیں بزرگ کو، شیخ سے کہو کہ اپنی سواری پر سوار ہو جائے، اس طرح کی نظر نہ مانے جس میں اس کے لیے اس کی جان پر تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری نظر سے بے نیاز ہے، خدا کو اس کی پرواہ نہیں ہے، جو خیر اور اطاعت کے کام ہوں ان کے اندر نظر مانو، نہ کہ کسی اور کام میں۔ آخری جسے بات آج کے درس کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے، انہوں نے سرکار سے نظر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ پر لازم، یعنی ماں نے نظر مانی تھی کہ میں ایسا ہو جائے تو ایسا کروں گی، کام ہو گیا تھا لیکن نظر ابھی پوری نہیں کر سکی تھی کہ فوت ہو گئی، تو پوچھا کہ کیا اب میں ان کی طرف سے نظر پوری کروں، میرے اوپر لازم ہے کہ اماں نے جو والدہ نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہیں کر سکی ہیں تو کیا میں کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے قضا کر۔ اب اس کی تفصیل میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر میت ایسی ہے جس کا تعلق غیر مالی ہے، یعنی مال کے ساتھ نہیں ہے،
ایک ہوتی ہے پیسے کے ساتھ جس کا تعلق ہے، دیکھ پکاؤں گی، فلاں جگہ مسجد میں پیسے دوں گی، یہ کروں گی، تو اس کے اندر تو اگر میت مال چھوڑ کر گئی ہے تو اور وصیت بھی کر گئی ہے کہ یار میں نظر مانا ہے یا مانی ہے، پھر تو ضروری ہے کہ دی جائے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی اور مال چھوڑا ہے تو پھر جو ورثہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی والدہ کی طرف سے نظر کو پورا کریں، کیونکہ ایک واجب اس نے اپنے ذمہ لیا تھا، واجب پورا نہیں ہو سکا اس سے۔ لیکن اگر وصیت غیر مالی امور میں کہ 2 نفل پڑھوں گا یا کچھ اور کہا کہ فلاں جگہ مزار پہ جا کے حاضری دوں گی، اس طرح کی نظر ہے، تو یہ لازم اور واجب نہیں ہے اس کا پورا کرنا۔ مالی نظر کا پورا کرنا ان کے اوپر واجب تھا، اگر وصیت کر جاتی تو واجب تھا، وصیت نہیں کی ہے تو پھر بھی اخلاقی طور پہ ذمہ داری ہے کہ اس کی نظر کو پورا کرے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے کہ میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے، دف آپ جانتے ہیں۔ یہ اسے نظر کیوں مانی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر گئے تھے، تو اسے نظر مانی تھی کہ آپ خیر سے واپس تشریف لے آئیں، سلامتی کے ساتھ آ جائیں، جنگ میں کامیاب ہو کے آ جائیں، تو میں خوشی میں سرکار کے سامنے دف بجاؤں گی۔ اب دف بجانا بذات خود آپ جانتے ہیں کہ کوئی نفل کام تو نہیں ہے، کوئی نیکی کے اس طرح کے کاموں میں سے تو نہیں ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نوافل کے کام ہوتے ہیں۔ ایک خوشی کا ایک اظہار ہے دف بجانا، جیسے ڈھول بجا لیا۔ عورت نے ایک نظر مان لی کہ سرکار کامیاب و کامران ہو کے واپس آئیں گے تو میں نے آپ کے سامنے دف بجانی ہے۔ تو آقا نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کر لو، یعنی سرکار نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم بجاؤ دف، اپنی نظر تم نے مانی ہے اس کو پورا کر لو۔ اب اس سے ہمارے علماء کرام نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو مباحات ہوتے ہیں۔ نظر ماننا، یہ دف بجانا ظاہر حرام کاموں میں سے تو نہیں تھا، مباح کام تھا، نہ نیکیوں کے اندر شامل تھا، سنت کوئی کہ موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، نوافل اس میں بھی نہیں تھا، اور ادھر جو ناجائز کام ان میں سے بھی نہیں تھا، مباح کام تھا۔ مگر مباح کام کی نظر مان لی اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ سرکار دو عالم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا کہ آقا خیر سے آ گئے ہیں، جنگ جیتی گئی ہے، سرکار سلامتی کے ساتھ آ گئے ہیں، اس پر اظہار مسرت کے لیے دف بجاؤں گی میں۔ تو یہ جو ایک اصل ہے وہ یہ ہے کہ مباحات پر بھی اگر اچھی نیت سے عمل کیا جائے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے انسان کو، وہ بھی عبادت بن جایا کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض چیزیں جو نئی ہوتی ہیں ممکن ہے کہ اسی شکل میں قرون اولا میں پہلے زمانوں میں نہ ہوں۔ مثلا جھنڈیاں آج لگی ہیں اس شکل میں جیسے آج پیپر کی جھنڈی ہے، آج سے کئی سو سال پہلے نہیں ہوتی ہوگی۔ جلوسوں کی شکلیں سپیکروں کے ساتھ جیسے ہم کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اس طرح کی سیم شکل پہلے نہیں ہوتی ہوگی، مگر اس کے پیچھے جو ارادہ ہے وہ ارادہ یہ ہے کہ سرکار کی آمد مبارکہ پر اہل ایمان اظہار مسرت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کے میلاد پاک کا دن ہے، آقا دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ تو وہ جو دف والی حدیث پاک ہے، یہ والی جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس بات کی اصل ہے کہ اگر نیت درست ہو اور مقصود سرکار دو عالم کی آمد پر خوشی کا اظہار ہو تو جیسے دف کا بجانا جو مباح کام تھا اب نیکی اور ثواب بن گیا نظر کی وجہ سے، اسی طرح سرکار کی آمد مبارکہ اور میلاد پاک کے حوالے سے بعض امور جن کی پہلے اصل نہ بھی ہو مگر پھر بھی مباحات ہونے کی وجہ سے اور نیت سرکار کی آمد مبارکہ پر اظہار مسرت کے حوالے سے تو وہ بھی نیکی بن جاتے ہیں اور اس پر بھی ثواب مرتب ہوتا ہے بندے کی نیت کے حساب سے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں اپنی قوم کا وہ علاقہ چھوڑ دوں جہاں میں نے گناہ کا ارتکاب کیا، اور یہ کہ میں اپنا تمام مال سے الگ ہو جاؤں اسے صدقہ کرتے ہوئے۔ اب یہ حدیث پاک کا ایک چھوٹا حصہ ہے،
اصل حدیث پاک بڑی ہے، میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں ابو لبابہ کون ہے اور واقعہ کیا ہوا۔ جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا غزوہ خندق کے بعد، بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے جب مسلمانوں پر جنگ کافروں نے مسلط کی تھی اور 10-12 ہزار کا لشکر لے کر کفار مکہ آ گئے تھے اور مسلمانوں کو خندق کھود کر مدینہ میں دفاعی جنگ لڑنی پڑی تھی۔ بنو قریظہ مدینہ کے رہنے والے یہودی تھے، ان کا مسلمانوں سے اتحاد تھا کہ ہم مل کے رہیں گے، لیکن جب باہر سے کافروں نے حملہ کیا اور ان کے ساتھ میل ملاپ کیا، یار اندر سے تم حملہ کر دو، باہر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائیں، تو یہ لوگ کافروں کے کہنے میں آ گئے اور انہوں نے پکا ارادہ بنا لیا مسلمانوں پر اندر سے حملہ کرنے کا۔ وہ تو اللہ کی شان ہے کہ رب کائنات نے حالات ایسے بنائے اور ایسا طوفان آیا ہوا کا، آندھی کا اور ٹھنڈ کا کہ کافروں کا لشکر جو تھا وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا، مگر سرکار کو خبر ہو چکی تھی بنو قریظہ والے کیا کر چکے ہیں، اندر خانے غداری کر چکے ہیں، وعدے کر چکے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا غزوہ خندق کے فوری بعد کہ ان کے محاصرہ کر لو جا کے ان کے علاقے کا۔ ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تو پھر بنو قریظہ والوں کو پتا تھا کہ اس سے پہلے بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا، بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا، جو بھی غدار تھے ان سب کو نکالا گیا تھا اور ان کے خلاف جنگ کی گئی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ہمارا حشر ہونے والا ہے، کیونکہ ہم نے غداری کی ہے، بدعیدی کی ہے، اب ہم پہ تلوار آئے گی۔ انہوں نے پھر کہا، ابو لبابہ ان کے تعلق دار تھے، اچھے پکے سچے صحابی تھے، مگر ان کے ساتھ دوستانہ تھا، یہودیوں کے ساتھ میل ملاپ تھا، بلکہ بات کہتے ہیں ان کا گھر بال بچے بھی انہی کے علاقے میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیجے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ ابو لبابہ جب وہاں پر گئے تو مرد عورتیں بچے ان کو دیکھ کر دھاڑے مار کے رونے لگ گئے۔ جیسے کسی بندے کا کوئی مہربان آ جائے تو مہربان کو دیکھ کر بندہ رو پڑتا ہے کہ یار میرے حالات بڑے خراب ہیں، اب پتہ نہیں کیا بنتا ہے میرے ساتھ۔ ان کا دل نرم پڑ گیا، ان کا رونا اور ان کی ہائے وائے سن کر، عورتیں بھی رو رہی ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابو لبابہ، اگر ہم حضور نبی کریم کے حکم پر قلعے چھوڑ کر واپس آ جائیں، باہر نکل آئیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تمہاری گردنیں کٹنی ہے۔ منہ سے نہیں کہا، ایسے ہاتھ سے کہا، مطلب ان کو خبردار کر دیا کہ ہمارا پلان تمہارے بارے میں کیا ہے۔ جب انہوں نے ساتھ یہ اشارہ کیا، کہتے میں نے ابھی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ مجھے احساس ہو گیا میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کر لی ہے، کیونکہ یہ راز تھا اور یہ فیصلہ حضور نے کرنا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ میں پہلے اشارہ جو کر آیا ہوں ان کو، میں نے رسول اللہ کے ساتھ خیانت کر لی ہے۔ اپنے دل میں ہی ابھی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کر لی۔ وہ کہتے میں سیدھا مسجد آیا، مسجد نبوی، اور آ کے میں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، خود ہی گھر والوں سے کہا ساتھ مجھے باندھ دو یہاں ستون کے ساتھ، اور کہا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے میری توبہ قبول کرنے کا اعلان نہیں کرے گا۔ یہ میں نے غلطی کی ہے، اللہ میری توبہ قبول کرے گا تو میں ستون سے چھوٹوں گا، کھاؤں پیوں گا، ورنہ میں نے کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اور بندہ رہوں گا، مر جاؤں گا اگر اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو نماز کا ٹائم ہوتا، ان کی بیٹی آتی کھولتی، وہ نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے پھر ان کو باندھ دیا جاتا۔ وہ ان کے اب یعنی کہ یہ بات حضور نے نہیں کہی تھی کہ اس کو باندھ دو، اپنے طور پہ ہی سوچا تھا کہ میں نے چونکہ غلطی کی ہے، اب میری توبہ کے لیے ضروری ہے کہ میں یہاں بندہ رہوں تاکہ اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کو کھول دو، میں نے معاف کر دیا اس کو۔ کئی دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ اتنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے لگتا تھا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ حضور کو جا کے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، ابو لبابہ کا حال غیر ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، اور وہ اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے اور کھانے پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرکار نے میں کیا کروں؟ اگر وہ میرے پاس آ کر مجھ سے کہتا کہ غلطی ہو گئی، آپ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں اس کے لیے دعا کر دیتا۔ اس نے تو مجھ سے بات ہی نہیں کی، مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے، اپنے طور پہ جا کے ستون سے باندھ لیا اور کہتا ہے جی اللہ فیصلہ کرے، تو پھر انتظار کرے اللہ کے فیصلے کا۔ یا تو وہ میرے پاس آتا اور مجھ سے کہتا جی غلطی ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائے اللہ معاف کر دے۔ اس نے اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا کہ میں بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں بھیجے گا، اللہ بھیجے گا
اب حکم تو میں کھولوں گا، اب اللہ کے حکم کے بغیر میں نہیں کھولوں گا۔ اس وقت اللہ پاک نے آیتیں اتار دی ان کی توبہ کی قبولیت کی اور ان کی معافی کا۔ اللہ نے خود قرآن کی آیت کے اندر اعلان فرما دیا۔ جب اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا، ان کو کھول دیا گیا، تو اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ مکمل تب ہوگی جب میں وہ علاقہ چھوڑ دوں، وہ جن کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، جن کی محبت میں نے یہ بات کر دی تھی ان کے ساتھ، میں ان کا علاقہ چھوڑ دوں، اپنے بچے وہاں سے لے آؤں، فیملی وہاں سے لے آؤں، اور میری توبہ تب مکمل ہوگی جب میں سارا کا سارا مال راہ خدا میں صدقہ کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، سارا نہیں، صرف تہائی مال صدقہ کرو۔ اب یہ رسول اللہ کی اب شان دیکھیے، وگرنہ چندے اکٹھے کرنے والے لوگ اگر ہوں، وہ کہتے ہیں آ رہے سارا آنے دو بھائی، کوئی لگ ہی جائے گا نا کہیں پر، مگر آپ نے کہا نہیں، پورا نہیں، تہائی مال صدقہ کرو، اس لیے کہ تمہارے بچوں کو، تمہارے گھر والوں کو بھی تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، میں تہائی مال صدقہ کرتا ہوں۔ تو جو نظر مانی تھی کہ توبہ قبول ہوگی تو ایسے کروں گا، انہوں نے اس نظر کو پورا کیا اور اپنی توبہ کی تکمیل کا سامان کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مکہ کو فتح کر دیا، یعنی اگر مکہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا اور مکہ فتح ہو گیا، تو میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ سرکار کے صحابہ کرام کی بھی کیسی محبتیں تھیں کہ اللہ کرے مکہ فتح ہو جائے تو بیت المقدس جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آؤں گا۔ سرکار نے فرمایا تم اسی جگہ ہی پڑھ لو، خانہ کعبہ میں پڑھ لو۔ اب یہاں پہ شرعی مسئلہ جو بیان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے نظر مانی کہ ہم فلاں کام کریں گے یا فلاں جگہ جائیں گے، اگر اس سے اعلیٰ جگہ پہ چلے جائیں تو نظر پوری ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ یہیں پڑھ لو۔ انہوں نے دوبارہ کہا میں نظر مانی تھی کہ بیت المقدس میں پڑھوں گا۔ فرمایا تم یہیں پڑھ لو۔ انہوں نے پھر تیسری بار جب کہا تو کہا اچھا پھر اپنے کام کو لازم پکڑو، جیسے تمہارا دل کرتا ہے ویسے کرو۔ یعنی تمہاری نظر پوری ہو سکتی تھی کیونکہ بیت المقدس سے بھی افضل جگہ ہے خانہ کعبہ، تو اگر افضل جگہ پہ تم نماز پڑھ لو تو تمہاری وہ نظر پوری ہو جائے گی۔ مگر جب اس نے اصرار کیا تو پھر سرکار نے چھوڑ دیا، اچھا پھر جیسے تمہارا دل چاہتا ہے ویسے کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عقبہ بن عامر ایک صحابی تھے، ان کی بہن نے نظر مانی کہ وہ پیدل حج کرے گی، اور دوسری حدیث پاک میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر پیدل حج کرنے کے لیے جائے گی۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا، لوگوں کے تصورات تھے، ہمارے آقا اصل میں لوگوں کے انہی تصورات کی اصلاح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ جانتے ہیں حالات یہاں تک بگڑ گئے تھے کہ لوگ خانہ کعبہ میں ننگے طواف کرنے کو عبادت سمجھا کرتے تھے کہ یار اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو کوئی دنیا کا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دماغ کے اندر اس طرح کی باتیں پھر جہالت کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ اور ایک بات ان کی جو قرآن نے کہی کہ اپنے گھروں کے دروازے سے آیا کرو، یہ پیچھے سے پھلانگ کے نہ آیا کرو، وہ اس کو بھی ایک عبادت سمجھا کرتے تھے کہ جی ہم فلانے دنوں کے اندر گھر جانا ہے تو دروازے سے نہیں جانا، ثواب اس میں زیادہ ہے کہ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کے پیچھے سے جاؤ۔ بھئی یہ کہاں سے ثواب کے کام ہو گئے؟ بھئی دیواریں پھلانگو گے تو ثواب ملے گا، دروازے سے جاؤ گے تو نہیں ملے گا۔ اب یہ جو خاتون نظر مان رہی ہے کہ ننگے سر جاؤں گی، حالانکہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ عورت کا بالوں کا نظر آنا جو ہے یہ بے پردگی کے اندر شامل ہے، تو پردہ ایک عورت کے لیے لازم ہے۔ اب وہ جو دین کا لازمی کام ہے اس کو چھوڑنے کی نظر اگر مانے گی تو یہ نظر دین کے اندر معتبر نہیں ہوگی۔ تو سرکار نے فرمایا اسے کہو سر پہ دوپٹہ لے، سوار ہو کر جائے اور 3 روزے رکھے۔ یعنی وہ جو اس نے نظر اس کی وہ جو پیدل جانے والی تھی اور نظر پوری نہیں کر سکی، اب اس میں طاقت نہیں تھی پیدل چلنے کی، تو اس لیے کہا سوار ہو جائے اور اس نظر کے بدلے میں 3 روزے رکھ لے تاکہ کفارہ بھی اس کا ادا ہو جائے۔
حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابھی جو ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں ان کے اندر جو بنیادی بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر صحیح کام کی ماننی چاہیے، جو درست ہو، شریعت کے مطابق ہو، جس کو کرنے کی طاقت ہو۔ اگر طاقت نہیں ہے تو اس نظر کی بجائے اس کا فدیہ دے دیا جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو انصاری بھائیوں کے درمیان وراثت مشترک تھی، یعنی باپ فوت ہو گیا ہوگا، گھر تھا مشترکہ ان کا۔ ان دونوں میں سے ایک بھائی نے تقسیم کا مطالبہ کیا کہ یار گھر کو اپنا حصہ الگ کرو، میرا حصہ الگ کرو، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات تقسیم ممکن نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اس کو بیچ دو، پھر پیسے بانٹ لیں گے، تو پھر اپنے اپنے پیسوں سے جو کرنا ہوگا کریں گے۔ تو جو دوسرا بھائی تھا اس نے کہا اگر تم نے مجھ سے دوبارہ مطالبہ کیا نا کہ گھر کو بانٹنا ہے تو میں تیرا تمام مال بیت اللہ شریف کے دروازے پہ جا کے صرف کر کے آ جاؤں گا۔ اس نے اس پہ غصہ کیا کہ تم باپ کی جائیداد کو بانٹنے کی باتیں کرتے، گھر ہے، رہ رہے ہیں اکٹھے، کوئی بات نہیں ہے، اگر تو نے دوبارہ مطالبہ کیا میں نے گھر بیچ دینا ہے، پیسہ تجھے ایک بھی نہیں دینا، اور میں نے جا کے خانہ کعبہ کے خزانوں کے اندر جمع کرا دینا ہے جا کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعبہ تیرے مال سے بے نیاز ہے، اللہ کے گھر کو ضرورت نہیں ہے کہ تو اپنے بھائی کا حصہ جا کے کعبے کے اندر جمع کرا کے، جو بھائی کا حصہ خدا نے رکھا ہے شریعت میں وہ اس کا حصہ ہے، اگر وہ مطالبہ کرتے تو اس کو ملنا چاہیے۔ فرمایا جاؤ تم اپنی قسم کا کفارہ دو اور اپنے بھائی سے جو تم نے جھگڑا کیا ہے اور بات نہیں کر رہے اپنے بھائی سے جا کے بات کرو، یعنی اس نے کہا ہوگا کہ آئندہ تو نے یہ بات مجھ سے نہیں کرنی، میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گا، تو کہا بھائی کس سے بات کرو، جا کر وہ قسم توڑو اور اس اپنی بات کا کفارہ دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تجھ پر نہ تو قسم ہے نہ ہی نظر ہے، کن کاموں میں؟ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، قطع رحمی کے کاموں میں، اور ان چیزوں میں جن کا تم پر اختیار نہ ہو، ان میں کوئی قسم نہیں چلتی، ان میں کوئی نظر نہیں ہوتی ہے۔ وہ ساری باتیں ہمارے منہ کی ہیں، اگر ہم کہہ بھی ڈالیں تو ہمیں اس کا کفارہ دینا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت محمد بن منتشر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے دشمن سے نجات دے دی، اب نظر کے الفاظ ہوئے، کیسی کیسی باتیں لوگ نظر مان لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے دشمن سے نجات دے دی تو اپنے آپ کو ذبح کر دوں گا، خودکشی کر لوں گا، یہ نظر مان لی۔ اب یہ اس کا پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو وجہ جو محدثین نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں اس کا کوئی دشمن تھا اور اسے ڈر تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے گا، تو اس نے سوچا کہ دشمن کے ہاتھوں مرنا تو میرے لیے بڑی ذلت کی بات ہوگی، لوگ کہیں گے فلانے خاندان نے ان کو مار دیا ہے، اے اللہ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، بس مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دشمن کے ہاتھوں نہ مر جاؤں، تو مجھے اس سے بچا دے، میں خود جان دے دوں گا تجھے۔ یہ اس کے دماغ میں خیال آ گیا۔ یہ سوچے، میں نے کہا یہ جو سوچیں ہوتی ہیں، جب بندہ شریعت کے دائرے سے ہٹ کے اپنی سوچ سوچتا ہے تو بھلے جتنا اچھا ہو کے سوچے غلطی کر بیٹھے گا۔ اسی لیے اللہ نے شریعت اتاری ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ شریعت کا دائرہ ہے جو بتاتا ہے ہمارے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس کے اندر رہ کر کام کریں گے تو ٹھیک کریں گے۔ اپنے طور پر وہ نیک نیت تھا، بڑے اچھے شوق سے کر رہا تھا کہ دشمن کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں خدا کو اپنی جان خود ہی دے دوں گا میں۔ اب جب اس نے یہ نظر کھا لی تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا کہ جناب والا میں نے ایسی بات کہہ دی ہے تو آپ مجھے بتائیے اب میں کیا کروں۔ آپ نے کہا مسروق سے پوچھو۔ مسروق ایک اور امام تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ اچھا، مسروق کا معنی ہوتا ہے جس کو چوری کیا گیا ہو، سارق کہتے ہیں چور کو، سرقہ چوری، تو یہ اغوا ہو گئے تھے، بعد میں چھوٹا ہے تو اغوا ہونے کی وجہ سے ان کا نام رکھنے گئے، ان کو چوری کر لیا گیا تھا تو مسروق ان کا نام پڑ گیا، اصل نام بھول گیا، مسروق مشہور ہو گیا، مسروق چوری شدہ، اغوا شدہ۔ انہوں نے کہا ان سے جا کے پوچھو، تو ان کے پاس وہ گئے تو انہوں نے کہا اپنے آپ کو ذبح نہ کرو، اگر تم مومن ہو ایماندار جان کو قتل کرو گے، یعنی خودکشی حرام ہے، اور اگر تم کافر ہو تو جہنم جانے میں جلدی کرو گے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، نہ مومن کے لیے ایسا کرنا ٹھیک ہے نہ کافر کے لیے ٹھیک ہے۔ اور تم ایک دمبا خریدو، اسے مساکین کے لیے ذبح کر دو،
تم سے افضل حضرت اسماعیل کو بچانے کے لیے خدا نے دمبا بھیجا تھا، تو تم بھی دمبے کی قربانی کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے ذبح ہونے والی وہ جو تمہاری نظر ہے اس کو پورا فرما دے گا۔ یہ حضرت مسروق نے بتایا۔ تو انہوں نے جا کر حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا، جی مجھے یہ بتایا۔ انہوں نے کہا میں بھی کہنا یہی چاہتا تھا، مگر میں نے چاہا کہ پہلے تم اس سے پوچھ لو تاکہ میرے فتوے پہ لوگ اعتراض نہ کریں۔ دو بندوں کی رائے اکٹھی ہو جائے گی تو لوگوں کو یہ بات قابل قبول ہو جائے گی۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔